السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنر، آج کی کہانی بہت ہارر ہے، اور میرے ایک لسنر ہیں جن کا نام ہے ملک طارق امان ان کا نیم ہے، اور انہی کی زبانی آج کی یہ خوفناک کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور لسنر، اس سٹوری کا جو تھم نیل ہے اس کو دیکھ کر آپ یقیناً کہیں گے کہ یہ کیسا تھم نیل ہے، اور یہ میرے نیم کا ہے، کیونکہ یہ ایک نیلم پری ہے جس کی سٹوری ہے، جس کو قابو کرنے کے لیے جس کا چلا کیا تھا ملک طارق امان نے۔ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی وہ رات جس کو آج تک میں بھول نہیں سکا۔ ملک طارق امان انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ ان کی والد اور والدہ کی ڈیتھ کے بعد وہ انگلینڈ سے واپس نہیں آئے، اور ادھر ہی انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کے 10 سال بعد وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے آئے، لیکن جب ادھر انہوں نے اپنے والدین کو نہ پایا تو وہ واپس چلے گئے۔ اور اب ان کی زندگی کی یہ جو کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ سننے والوں کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے۔ سنیے طارق کی زبانی۔ سردی کی وہ ٹھٹھراتی رات، ابھی میں جاب کر کر باہر ہی نکلا تھا تو اچانک سے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ شخص اپنے کندھوں پہ چادر لیے سردی کی اس ٹھٹھراتی رات میں بیٹھا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر میں کافی حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو روکا اور اترا، اور یہ پوچھنے لگا کہ آپ بابا جی کون ہیں؟ دیکھنے میں وہ کوئی پاکستانی شخص لگ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا اگر بٹھا سکتے ہو تو مجھے گاڑی میں بٹھا لو، اور میں نے ان کی بات فوراً مانی اور ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ ابھی وہ میری گاڑی میں بیٹھے اور مجھے کہنے لگے کہ تمہارا بہت شکریہ طارق، میں بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ یہاں سے بہت سی گاڑیاں گزری تھیں، لیکن کوئی بھی گاڑی میرے لیے نہیں رکی۔ میرے حیرانگی کی ساری حدیں وہیں پر ٹوٹ چکی تھیں جب انہوں نے میرے نام سے مجھے بلایا۔ میں نے کہا، آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ لگا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ کروانے والے بہت کچھ پتہ کروا لیتے ہیں، اس بات کو چھوڑو۔ میرے بہت زیادہ ضد اور اصرار پر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں عامل ہوں اور چلے کرتا ہوں۔ بہت سے لڑکوں کو، بہت سے مردوں کو میں نے بہت سے چلے کروائے ہیں، ان میں سے کافی لوگوں کے چلے کامیاب ہو چکے ہیں اور کافی لوگوں کے ناکام ہو چکے ہیں۔ جو بزدل ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ بات مجھے بہت چبھی، جو بزدل ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ مسکرائے۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں جنات سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، مجھے جنات سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میری اتنی ایج تھی لیکن میں پھر بھی جنات کے نام سے گھبرا جاتا تھا۔ بابا جی نے اچانک سے مجھے کہا کہ اپنی گاڑی کی بریک لگاؤ۔ میں نے گاڑی روک دی اور وہ وہیں اترے اور چلے گئے۔ دوبارہ پلٹے اور مجھے کہنے لگے، کل ٹھیک 10 بجے اسی جگہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں ان سے دوبارہ نہیں ملوں گا، میں جنات کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اینی ہو دن گزر گیا، رات گزر گئی، دن بھی اگلا گزر گیا، اور میں اپنی جاب سے 10 بجے ہی فارغ ہوتا تھا۔ یہ بھی ان کو پتا تھا۔ میں کافی حیران ہوا۔ 10 بجے وہ وہیں بیٹھے ہوئے اپنے کندھوں پر ایک چادر لیے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور گاڑی کو خود بخود، مجھے نہیں پتہ لگا کیسے، میں نے گاڑی روک دی اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ آج وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ان کی نگاہوں میں اتنی کشش تھی کہ اس کشش کو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی کشش تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک بات کی اور کہا کہ کیا تم کسی پری کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہو، اپنی قید میں لانا چاہتے ہو؟ تو پہلے تو میں خاموش رہا، پھر انہوں نے کہا، ہمت کرو، مرد بنو، اپنے آپ میں ہمت پیدا کرو۔ تم
ایک چلا کرو۔ اس چلے کے بعد ایک پری، ایک حسین خوبصورت نیلم پری تمہارے قابو میں آ جائے گی۔ طارق بہت زیادہ ڈر چکے تھے، اور اب ڈرتے ڈرتے میں نے اس چیز کی حامی بھر لی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا کرنے کے لیے تیار ہوں، جس پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ 41 دن کے لیے تم اپنے گھر سے چھٹی لے آؤ اور اب اپنی جاب کو بھی چھوڑ دو۔ تمہیں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز تمہارے قبضے میں آ جائے گی، دنیا کی جس چیز کی بھی خواہش کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ میں یہ بھی سن کر کافی حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ چلو اب محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور اتنی مہنگائی ہے ادھر، بچوں کے ساتھ گزارا کافی مشکل ہو جاتا ہے، چلو دیکھتے ہیں اس کا کیا حل نکالنا ہے۔ اور میں بابا جی کے آستانے پر چلا گیا۔ ان کا آستانہ انگلینڈ میں تھا اور آج بھی ہے، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میں ادھر پہنچ آستانہ جو انہوں نے مجھے اپنا بتایا تھا ایڈریس، میں نے سمجھا کہ بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سی چیزیں لگی ہوں گی جیسے ادھر پیر فقیر پاکستان میں کرتے ہیں، لیکن ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو ایک خالی کمرہ جس میں ایک ٹیبل اور ایک چیئر تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا اور کہا، طارق بیٹا اندر آنے سے پہلے باہر سے کرسی اٹھا کر لے آؤ۔ میں وہ کرسی اٹھا کر، جو کہ بالکل ان کے دروازے کے ساتھ پڑی تھی باہر مین ڈور کے ساتھ، اٹھا کر اندر داخل ہو گیا اور ٹیبل پر سامنے بیٹھنے کا، چیئر رکھنے کا اشارہ کیا انہوں نے مجھے، جو کہ میں نے رکھ دی اور بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے مجھے چلے کا سارا طریقہ بتایا اور کہا کہ 41 دن تم قبرستان میں جا کر چلا کرو گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، لیکن میں قبرستان کے اندر نہیں آؤں گا۔ جتنی دیر تم چلا کرو گے اتنی دیر میں پیچھے سے بیٹھ کے پڑھائی کروں گا۔ انہوں نے مجھے نیلم پری کو قید کرنے کا پورا طریقہ بتا دیا، وہ الفاظ، وہ کلمات بتائے جو کہ میں نے پڑھنے تھے، کافی انٹرسٹنگ تھے۔ 41 دن کے اندر اگر وہ پری میرے وش میں آ جاتی تو میں نے کہا کہ میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں گا، یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے مجھے کچھ ضروری ہدایات کی اور ان میں یہ تھا کہ تمہیں کسی بھی روپ میں تمہارے گھر کا کوئی بھی انسان بلائے، تم نے ان کی بات نہیں سننی، تم نے اس دائرے کڑے کے اندر سے باہر نہیں نکلنا، جو دائرہ کڑا میں تمہارے ارد گرد کر دوں گا انٹل جب تک میں خود تمہارے سامنے نہ آ جاؤں۔ تو میں نے فوراً جھٹلایا اپنے دماغ کو اور یہ کہا کہ اگر آپ کے روپ میں وہ میرے سامنے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ جب میں تمہارے سامنے آؤں گا تو میرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اور یہ وہ تسبیح ہے جس کو کوئی جنات نہیں لے سکتے۔ اس پر میں نے بہت سی پڑھائی کی ہے۔ میری تسبیح کوئی بھی جنات نہ تو اس کا روپ لے کر بن سکتا ہے اور نہ ہی اس تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لا سکتا ہے۔ اس تسبیح کے اوپر ایک خاص نشانی تھی، اس تسبیح کے اوپر یا اللہ اور یا محمد لکھا ہوا تھا۔ میں نے ان کی اس نشانی کو یاد رکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں بالکل جب تمہارے قریب آؤں گا، ایون کہ میں تمہارے دائرے کڑے کے اندر آ جاؤں گا، کیونکہ وہ دائرہ کڑا مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ تمہارے بچے، تمہاری بیوی یا تمہارے ماں باپ کسی بھی روپ میں کچھ بھی ہو جائے، تم نے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے وہ عمل شروع کر دیا۔ میں نے اب وہ چلا شروع کر دیا۔ ہم قبرستان پہنچے۔ انہوں نے قبرستان کے بالکل سنسان جگہ پر وہ دائرہ کڑا کیا اور اس دائرے کڑے کے ارد گرد اچانک سے آگ لگ گئی اور مجھے کہا کہ اس دائرے کڑے کے اندر سے باہر نہیں نکلنا، جب تک تم پڑھائی کرتے رہو گے اس دائرے کے ارد گرد آگ رہے گی، جیسے ہی میں تمہارے قریب آؤں گا تو یہ آگ خود ہی بجھ جائے گی۔ اب جیسے ہی 4 دن گزرے، چوتھے دن تھا جب رات کو، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آ چکا ہے، سمندر کی خوفناک آوازیں، یوں لگتا تھا کہ پانی سب کچھ برباد کر دے گا، پانی کی خوفناک آوازیں، جو کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے سر کے اوپر کوئی سونامی طوفان آ چکا ہے۔ اور واقعی اس دائرے کڑے کے علاوہ مجھے یوں لگا کہ سب جگہ سارا قبرستان سمندر میں ڈوب چکا ہے، خوفناک پانی کا طوفان،
لیکن اس طوفان سے میں بچا ہوا تھا۔ اس دائرے کڑے کے ارد گرد کوئی پانی نہیں تھا۔ وہ پانی میرے ارد گرد تو تھا لیکن اس دائرے کڑے کے اندر نہیں تھا۔ وہ خوفناک طوفان جس کی آوازیں اور جس کو دیکھ کر میں اب بالکل مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا سارا جسم پھٹ جائے گا، میرے دماغ پھٹ جائے گا۔ خوفناک آوازیں، جیسے ہی چلے کا ختم ہونے کا مطلب اس رات کی پڑھائی کا ختم ہونے کا ٹائم آیا تو وہ پانی خود بخود میرے سامنے سے پیچھے جانے لگا۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ اب میں اٹھا، 4 دن گزر چکے تھے اور میں اٹھ کر خود ہی ان بابا جی کے پاس چلا گیا اور ان کو یہ ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تمہیں اور بہت سے طوفانوں سے لڑنا ہوگا۔ نیلم پری کو قابو کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت سخت اور ظالم ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ کسی کے قبضے میں آ جائے تو پھر ساری زندگی اس کی غلام بن کر رہتی ہے۔ تمام پریوں میں سے سب سے زیادہ اس کو قبضے میں لانا مشکل بات ہوتی ہے، اس کو قید کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت سے لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ نے مجھے اس کام کے لیے کیوں چنا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ کام شروع ہو چکا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ تم اس پری کو اپنی قید میں لے آؤ گے۔ کئی دن گزر گئے، آخری 3 راتیں رہ چکی تھی۔ میں نے ساری راتوں میں بہت سے طوفانوں سے مقابلہ کیا، بہت سی خوفناک بلائیں، بہت سے خوفناک چیزیں، کبھی میرے والدین کی صورت میں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی صورت میں، تو کبھی میرے بہن بھائیوں کی صورت میں، کبھی میرے بچوں کی صورت میں خوفناک چیزیں میرے ارد گرد میرا تعاقب کرتی رہیں۔ ایک دفعہ تو حد ہو گئی، ابھی میں پڑھ ہی رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی میرے سامنے حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نیلم پری ہوں، آدھا چلا چھوڑ دو، میں بالکل اب تمہارے قید میں آ چکی ہوں، اٹھو اور باہر نکل آؤ۔ تم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت پر ہی میں تمہارے قبضے میں آ چکی ہوں، تمہاری قید میں آ چکی ہوں۔ یہ بات سن کر ایک دم سے میں خوش ہوا اور اٹھنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ میرے مرشد نے مجھے کہا تھا کہ تب تک نہیں اٹھنا جب تک میں تمہارے قریب نہ آ جاؤں۔ تو یہ بھی ایک چھل ول ہے، میں نے اس چھل میں نہیں آنا۔ میں نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا، پڑھائی پڑھی۔ جیسے ہی 5 کا ٹائم ہوتا تھا تو ہر چیز خود بخود غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا چھوٹا بیٹا جو کہ کفن میں لپٹا ہوا ہے اور اس کی قبر کو کھودا جا رہا ہے، اور میری بیوی، میرے تمام باقی رشتہ دار جو کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں وہ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میری چیخ نکلنے لگی، لیکن دوبارہ سے دماغ اس چیز کو تسلیم کرتا تھا کہ یہ سب کچھ چھل ہے جنات کا۔ آخری 3 دن بہت خوفناک تھے۔ آخری 3 دنوں میں میرے جو مرشد تھے وہ بالکل میرے سامنے درخت کے پاس بیٹھ کے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان آخری 3 دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بہت سے مرید جو کہ آخری 3 دنوں میں ہار جاتے ہیں، تو مجھے میرے بڑے مرشدوں نے یہ کہا کہ آخری 3 دنوں میں تم نے اس شخص کے پاس بیٹھنا ہے۔ میں ان کے بالکل سامنے حصار میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو آگ تھی وہ تب تک نہیں بجھتی تھی جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوتی تھی تو وہ آگ بند ہو جاتی تھی۔ اب آخری 3 دن بہت سخت تھے، ان 3 دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ 2 دن تو آسانی سے گزر گئے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا۔ میں اپنی آنکھوں کو کسی خوفناک آواز، کسی طوفان پر نہیں کھلتا تھا۔ آخری دن تھا جب، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ شخص بالکل اب میرے قریب آ گیا ہے، اتنا قریب کہ دائرہ کڑے کی وہ جو آگ تھی وہ اس کے جسم کو چھونے لگی۔ اس کے ساتھ ایک انتہائی حسین شکل کی لڑکی جو کہ اس بزرگ شخص کے ساتھ تھی میرے آگے حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں ہی ہوں نیلم پری، تمہیں مبارک ہو، تم اپنے کام میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہو، اب میں تمہارے قابو میں آ چکی ہوں۔ میرے مرشد پاک سامنے بیٹھے تھے، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، اور وہ اٹھ کر اب بالکل میرے قریب آ گئے اور اپنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح بالکل انہوں نے میرے قریب کر دی۔ اس تسبیح کو دیکھ کر اب میں سمجھ چکا تھا
کہ عمل مکمل ہو چکا ہے، لیکن میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی 5 بجے تک، پورے صبح کے 5 بجے تک میں نے اس پڑھائی کو جاری رکھا۔ 5 بجے کے بعد وہ آگ خود بخود بجھنے لگی، تو جو میرے مرشد تھے انہوں نے اس دائرے کے اندر قدم رکھ دیا اور میرے پاس آ گئے۔ اب مرشد نے کہا کہ دوبارہ سے پڑھنا شروع کرو۔ ہم نے 100 کی تعداد میں دوبارہ اس لفظ کا ورد شروع کر دیا۔ نیلم پری اس بزرگ شخص کے ساتھ جو کہ اس کے ساتھ تھا، بالکل ہمارے سامنے کھڑی، کسی غلام کی طرح ہاتھ باندھے۔ انتہائی خوبصورت چہرے کی وہ لڑکی اب بالکل ہمارے سامنے کھڑی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ بتاؤ میرے آقا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو میرے مرشد نے مجھے کہا کہ ابھی تم نے اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ اس نے 3 دفعہ کہا کہ بتاؤ میرے آقا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو تیسری دفعہ پر میرے مرشد نے مجھ سے کہا کہ اس سے کہو کہ قیامت تک تم میرے قبضے میں رہو گی۔ تو میں نے کہہ دیا کہ قیامت تک تم میرے قبضے میں رہو گی۔ یہ بات کہتے ہی میرے دائرے کے ارد گرد کی ساری آگ بجھ گئی اور وہ پری ایک بزرگ شخص کے ساتھ جو کھڑی تھی، ایک انتہائی حسین لڑکی، میرے قابو میں آ گئی۔ اس نے میری طرف ایک انگوٹھی پھینکی اور یہ کہا کہ جب بھی اس انگوٹھی کے نگینے کو اپنے ماتھے پر رگڑو گے تو میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی۔ ایسے ہی ہوا۔ میں نے اسے بہت سے کام لیے، بہت سے کام لیتا ہوں، اب تک وہ میرے قبضے میں ہے۔ میرے مرشد پاک کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ جو پری ہے وہ میرے قبضے میں ہے، وہ میرے مختلف کام کرتی ہے، لیکن اس کا مجھے ایک نقصان ہوا، وہ یہ کہ مجھے 1 سے 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ معجزاتی طور پر میں اس ہارٹ اٹیک سے میری زندگی تو بچ گئی، لیکن میرے دل میں جو سٹینٹ تھے وہ ڈلے، اور اس کے بعد جو دوسرا مجھے ہارٹ اٹیک ہوا اس کے بعد میری بائی پاس سرجری ہوئی۔ میرے میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس نیلم پری کو بلا سکوں، کیونکہ جب اس کو میں بلاتا ہوں تو میرا بی پی انتہائی ہائی ہو جاتا ہے، میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی جاب بھی چھوڑ دی کیونکہ میں اب جاب کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ وہ پری ہر ٹائم میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس پری نے میرا زندگی کا ایک اور بہت بڑا نقصان کیا، وہ یہ کہ اس پری کے میرے قابو میں آنے سے، میری قید میں آنے کے بعد 1 سال کے اندر ان کی مسز کو کینسر ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد میں شادی نہیں کر سکا۔ اس پری نے مجھے شادی نہیں کرنے دی، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے، وہ مجھے کسی کا نہیں ہونے دیتی۔ ابھی اور بہت سے خوفناک واقعات ہیں جو کہ اس پری کے ہوتے ہوئے میری زندگی میں پیش آتے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گا۔ نیکسٹ فرائیڈے میں آپ کے ساتھ اپنی اسی سٹوری کا پارٹ 2 شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ طارق۔ تو یہ طارق کی ایک خوفناک کہانی تھی، اور طارق کہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک میسج دیا آپ سب کے لیے کہ جو لوگ پریوں کو، جنات کو اپنے قابو میں لانا چاہتے ہیں تو وہ یہ سوچیں کہ اگر وہ قابو میں آ جائیں تو وہ سب سے زیادہ آپ کے گھر والوں کو نقصان دیتے ہیں اور آپ کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ناری یعنی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ ناری اور نوری کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان ہے جو وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، خاک ہے، اور جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، آتش ہیں سارے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آتش مخلوق کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جب بھی وہ چیز ان کے پاس آتی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ انتہائی گرم، اتنی سخت سردی میں، انگلینڈ کی سردی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، دسمبر، جنوری، فروری کے مہینے ادھر ٹھنڈ کو برداشت نہیں انسان کر سکتا۔ تو وہ پری جب ان کے پاس آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ مجھے کمرہ یوں ہوتا تھا جیسے آگ ہے اس کمرے میں، وہ آگ ان کے جسم کو جھلسا دیتی تھی۔ کہتے ہیں میری زندگی میں بہت سے واقعات، بہت سے سبق آموز ان لوگوں کے لیے میں یہ میسج دیتا ہوں کہ جو ان پریوں کو اپنی قید میں لاتے ہیں اور ان سے ضروری، غیر ضروری اور جائز اور ناجائز کام لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرواتے ہیں، تو پلیز ایسا مت کریں۔ یہ ایک سٹوری تھی طارق کی جو لسنرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کومنٹ باکس میں بھی۔ اور جس طرح چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طرح چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آئی ہوپ آپ نے اس
اسٹوری سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ جائز طریقے سے محنت کریں، کبھی ناجائز طریقے سے محنت مت کریں، اور اپنے والدین سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، سب بزرگوں سے محبت اور ان کا احترام کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.